الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سند أوليائه وحبيبه ونبيه وعلى أصحابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم بالرسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین خدا دا مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم. سنیم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان شیخ عالم میزنم. سبحان اللہ. ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار، معزز محتشم مکرم سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ. درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کی روشنی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اور انہی کے قدموں کی برکتوں سے زندگی آج زندگی. سبحان اللہ. اور وہ خوشبو زلف مصطفیٰ ہے
وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے. ابھی علامہ صاحب اللہ فرما رہے تھے سرکار کی خوشبو کے حوالے سے کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے مہکتی گلیاں مدینے پاک کی گلیاں، مہکتی گلیاں مکے دی گلیاں، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے کہ سواری ان کی ابھی گئی ہے. جو حضرات حج یا عمرہ کے لیے تشریف لے گئے وہ جانتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ایک بھینی بھینی خوشبو ہے. سبحان اللہ. اتنی پیاری خوشبو وہ کہیں اور نہیں محسوس ہوتی، صرف مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں محسوس ہوتی. تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو کر گزرنے کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. میرے امام بھی تو کلام کیسا پیش کرتے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ہو گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. تم مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی ابھی گئی ہے. ذرا محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف نور کہتے ہیں. نہیں نہیں، یہ میرے امام فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کو انسان سمجھتے ہیں لیکن ایسا انسان سمجھتے ہیں کہ پھر ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کی تنگ دامانی کے پیش نظر میں دو تین شعر پڑھتا ہوں ورنہ کچھ اور پڑھنے کا ارادہ تھا میرا. استاذ زمن کا کلام ہے، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. سرکار کی مدح سرائی نثر میں بھی ہوتی ہے نظم میں بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی ذکر مصطفیٰ کا ایک انداز ہے. استاذ زمن شہید شاہ سخن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ہر شعر کے پیچھے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے آپ شعر سماعت فرمائیں. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے،
کریں سبحان اللہ. اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کا جو ہے وہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. سرکار کون ہے؟ در حقیقت سرکار ہمارے ہی سرکار ہے. بے شک. تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنمنٹ کو کبھی بھی سرکار نہیں کہتے تھے، وہ ہمیشہ گورنمنٹ کہتے تھے. لہٰذا آپ لوگ کو اس کا خیال رکھیے، سرکار تو مدینے والی سرکار، بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گورنمنٹ ہے یہ 5 سال والی آنے جاتی ہے، یہ 5 سال میں آنے جانے والی ہے. جس کو جو بھی کرنا ہے وہ 5 سال میں اپنے کرتب دکھاتا ہے، اس کے بعد مل جاتا ہے. بہت زیادہ ہوا تو 5 سال اور مل جاتے ہیں. فرماتے ہیں سرکار کون ہے؟ حضور ہے. مدینے والے سرکار. اور حضور سے کہتے ہیں سرکار کون؟ مدینے والے. عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری. سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. اللہ اکبر. مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس میں، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس میں. پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا غالب دیدار بنایا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. Honorable, respected ulama kiram, my dear brothers, mothers and sisters in Islam, we praise Allah subhanahu wa ta'ala for having granted us this opportunity to be here celebrating, commemorating the arrival and the advent and the Mawlid of our beloved Master Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We praise Allah subhanahu wa ta'ala because Sahaba Kiram Ridwanullahi ta'ala ajma'een also praised Allah subhanahu wa ta'ala after receiving the bounty of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is such a bounty, such a ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, such a grace of Allah subhanahu wa ta'ala, that even if we put and place our forehead in prostration in sajda for the entire duration of our life, we will never be able to fulfill an atom of the ni'mah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is such a great and huge ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has blessed us with. Respected elders, my dear brothers, and we also send salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill all our lawful desires of this dunya as well as hereafter. Ameen bijahi Nabi al-Kareem al-Ameen. I have been asked to speak politely, gently, nicely. I will try my level best to be as gentle as possible, as polite as possible, as naram as possible. Inshallah tabarak wa ta'ala. گفتگو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے منانے کے لیے دلیلیں
ثبوت، پروف، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ بلبل کو پھول سے محبت کرنے کی دلیل، ثبوت، ایویڈنسز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سپر۔ پروانہ شمع کا جشن منائے، اس سے محبت کا اظہار کرے، خوشی میں جھومے، اسے دلیل کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ بالکل اسی طرح جو سچے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، انہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد منانے پر کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگ چونکہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور شیطان کا چونکہ کام ہی ہے وسوسے ڈالنا، لہذا علماء اہل سنت اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے بہت دلائل اس کے جواز کے ابتدائی کلام میں اور شروع میں دے دیے جائیں، تاکہ جو ڈاؤٹس لوگ کریٹ کرتے ہیں وہ ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں، شکوک و شبہات زائل ہو جائیں، اور وہ جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں وہ بھی آئے ہمارے ساتھ مل کر سرکار کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ محروم نہ رہو، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، صحابہ کے بعد تابعین اور بزرگان دین کا ایک عرصے دراز سے اس بات پر اجماع رہا ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد مناتا ہے، اس کے دین کا بھی، اس کی آخرت کا بھی، اور اس کے قبر کے بھی روشن اور چمکدار ہونے کے ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ People ask questions. Those questions, did Sahaba, did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celebrate? Did Sahaba Ikram celebrate? Respected elders, my dear brothers, I would like to mention that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself celebrated his Mawlid sallallahu alaihi wasallam. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذرا آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کے صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر صحابہ نے منایا ہے، آقا نے منایا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہم عرض کرتے ہیں پیارے، محبت رسول دل میں بسا کر، آنکھوں میں عشق کا سرما لگا کر، سرکار کی محبت دل میں بسا کر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو وہ حدیث نظر آئے گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں ذکر کیا، دیگر الفاظ کے ساتھ یہ کتب احادیث میں اور بھی جگہوں پر یہ روایت موجود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوشنبہ یعنی منڈے کا روزہ رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ روزہ ہے، رمضان کا تو مہینہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ نہ ہو اور کوئی روزے سے ہو تو لوگ تعجب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کاپی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں اور آپ کی اتباع میں جو انتہائی درجے کے حریص تھے، سرکار کی اتباع کے انتہائی حریص تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کون سا روزہ آپ نے رکھا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، واو لام دال، یہ اس کا میلاد کا مادہ ہے، واو لام دال۔ جو لوگ عربی گرامر سے تھوڑا بہت بھی ٹچ رکھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ روٹ ورڈ ہے، واو لام دال، یہی میلاد کی اصل ہے، پیدائش۔ سرکار نے فرمایا، فیہ ولدت، آج کے دن میں اس دنیا میں آیا تھا، آج میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت وفیہ انزل علیہ، یہ منڈے یعنی پیر کا دن ہے، آج ہی کے دن میں پیدا ہوا تھا، آج ہی کے دن مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور مجھے اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا، اور آج ہی کے دن یعنی منڈی ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت کریمہ مجھ پر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو تین چیزیں سرکار سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک ساتھ، اپنا میلاد بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جس دن سرکار نے اعلان نبوت کیا وہ دن بھی سرکار سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس دن سب سے پہلی وحی نازل ہوئی سرکار اس دن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک ساتھ تین سیلیبریشن ہے۔ سبحان اللہ۔ تین celebration, there are three celebration at a time celebrated by none other than our Rasul sallallahu alaihi wasallam۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے ہم حدیث میلاد کہتے ہیں، ہماری تو میلاد کا ثبوت صحاح ستہ میں ہے۔ بے شک۔ جو حدیث کی رٹ لگاتے ہیں ہم ان سے عرض کریں گے کہ ہماری میلاد کا ثبوت صحاح ستہ میں ہے۔ صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے ترمذی شریف، جامع ترمذی صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ امام ترمذی نے اس کے اندر ایک باب باندھا ہے، ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اس عنوان کا نام ہی ہے باب میلاد النبی، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کا بیان جو سرکار کی میلاد کے حوالے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف، اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے باضابطہ، یہ تو ٹاپک ہے، یہ باب باندھا امام ترمذی۔ لوگوں کو میلاد النبی پر اعتراض، اللہ اللہ اللہ۔ ہم کہتے ہیں پیارے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر یہ بدعت ہوتی امام ترمذی اس کا استعمال صحاح ستہ میں نہیں کرتے، حدیث کی کتاب میں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ایک جلیل القدر محدث امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں میلاد کا باب باندھ کر کے یہ بتا دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ رسول اللہ کی میلاد میں بھی منا رہا ہوں، تم بھی مناتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک محدث، اس کا عمل، اس کا پریکٹس کرنا، یہ ہے اس بات کے ثبوت کہ سرکار کے میلاد کے تعلق سے۔ میں آگے بڑھوں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرنے جا رہا تھا جو بڑی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے، جن میں مسند امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حدیث کے حوالے بھی لکھ کر لایا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے، میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے کہ شاید میں بغیر حوالے کی گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 16,960، حدیث نمبر 16,960، اور طبرانی کی مسند کبیر کی حدیث مبارکہ 16,057، نسائی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 310 کی حدیث نمبر 5,428۔ یہ تین حدیث کے حوالے ہم نے کتابوں کے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سنیں توجہ کے ساتھ میں، اور پھر انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، منطقی دلائل تو بے شمار دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا حریف جو ہے وہ حدیث مانگتا ہے تو ہم ڈائریکٹ حدیث پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عاشقوں کو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کرنے والوں کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم ایک سے بڑھ کر ایک دلیل صرف اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ جو دور ہے وہ قریب آ جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قریب آئیں، سمجھیں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے پیارے، رسول اللہ کی میلاد منانے میں کوئی بدعت کا شائبہ نہیں۔ جب رسول اللہ کے عمل پاک سے کسی چیز کا ثبوت ہو گیا تو ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں سرکار نے روزہ رکھا تو آپ بھی صرف روزہ رکھا کرو۔ کیا بات ہے،
جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے روزہ رکھا تو پھر آپ روزہ رکھا کرو، پھر اس کی کیا ضرورت ہے، یہ چراغاں، یہ لائٹنگ، یہ روشنی، یہ قمقمے. اللہ اکبر. اس کا ایک ہلکا سا جواب، آسان سا جواب یہ ہے کہ خوشی منانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. سرکار نے جس طریقے سے چاہی خوشی منائی، کلچر کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے سیلیبریٹ کرنے کا، خوشیاں منانے کا انداز بدلتا رہتا ہے. جب کسی چیز کی اصل شریعت میں پالی گئی، انداز بدلنے سے پھر وہ چیز ناجائز و بدعت نہیں ہوتی ہے. اصل چونکہ شریعت میں موجود ہے، اس کے بعد اس کو منانا جائز ہو جاتا ہے. انداز چاہے قمقموں کا ہو، انداز چاہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہو، انداز چاہے جلوس نکالنے کا ہو، انداز چاہے جھنڈے لگانے کا ہو، اگرچہ ان تمام چیزوں کی بھی دلیلیں موجود ہیں. ان تمام چیزوں کی بھی دلیلیں موجود ہیں. اور سرکار کے زمانے سے، سرکار کے صحابہ کرام کے عمل سے ہم ثابت کریں گے کہ ان قمقموں کا بھی ثبوت ہے، اور جھنڈوں کا بھی ثبوت ہے، اور جلوس کا بھی ثبوت ہے. لیکن ہم آپ کو ایک اصول بتا رہے ہیں، ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جس کی اصل شریعت میں پالی جائے تو انداز بدلنے سے پھر وہ چیز ناجائز نہیں ہوتی ہے، بنیادی طور پر وہ چیز جائز ہوتی ہے. اور شریعت محمدی میں کسی چیز کا ممنوع نہ ہونا، یعنی شریعت نے جس کو منع نہیں کیا، سرکار نے منع نہیں کیا، تو وہ منع نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک میں آپ کو ایک سمپل ضابطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگ واٹس ایپ وغیرہ پہ، آج کل فیس بک پہ سوالات کرتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں اتنی مرتبہ یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اتنی مرتبہ یہ دن آیا، اور سرکار عمر فاروق کے زمانے میں، ان کے دور حیات میں اتنی مرتبہ، دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا، سرکار عثمان ذو النورین کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت مولا کائنات کے زمانے میں، ان کے دور میں اتنی مرتبہ آیا. کیا انہوں نے منایا؟ کیا انہوں نے منایا؟ کیا انہوں نے منایا؟ تابعین کا دور آیا، کیا انہوں نے منایا؟ تو میں میرے سنی بھائیوں آپ کو اس کا سمپل جواب میں پیش کرتا ہوں، بہت آسان، لاجیکل. آپ ان سے پوچھئے سرکار کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، سرکار نے کتنی مرتبہ منع فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق نے منع کیا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آیا، کبھی حضرت عمر فاروق نے منع کیا؟ اگر وہ ناجائز کام ہوتا سرکار منع فرما دیتے، صدیق اکبر منع فرما دیتے، عمر فاروق منع فرما دیتے، عثمان ذو النورین منع فرما دیتے، مولا کائنات شیر خدا منع فرما دیتے. ان سب کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ یاد رکھیں، شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ چیز اصولاً کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے. یہ ہے بیس اور یہ ہے اصول. اب جو کہے اس کو ناجائز و حرام، دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں الحمدللہ ساری دلیلوں کا جواب علماء اہل سنت نے عنایت فرما دیا. کچھ دلیلوں کا جواب میں بھی دیتے جا رہا ہوں. ایک اور دلیل کا جواب آپ سنیے کہ صحابہ اکرام میں Did صحابہ celebrate مولد النبی? Why you people are celebrating مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم? Why you people are wasting so much of money? میں کہتا ہوں کہ ظالم، تجھے اسی وقت پیسہ خرچ کرنے کی بات یاد آتی ہے جب 25-25 لاکھ روپے اور 50-50 لاکھ روپے اور کروڑوں روپے شادیوں میں اسراف کر دیے جاتے ہیں، ناجائز کاموں میں خرچ کر دیے جاتے ہیں. تب تم اس سیٹ کا جا کر کے گریبان نہیں پکڑتے ہو کہ ظالم کیوں اسراف کیا؟ کچھ بچوں کی شادی کرا دیتا، یتیموں کا سہارا بن جاتا، جو پریشان حال ہیں ان کا سہارا بن جاتا. نہیں، ساری چیزیں ان کو میلاد کے ٹائم پہ نظر آتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ سنو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی منایا، اپنے طریقے سے منایا ہے، اور اس پر سرکار نے انہیں ایسی خوشخبری سنائی ہے، خدا کی قسم سنو گے دل باغ باغ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، میں نے 3 حوالے آپ کو دیے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات. ہم کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کرتے، الحمدللہ جو بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حدیث مبارکہ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. امام احمد ابن حنبل کی میں روایت پڑھ رہا ہوں. خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حلقۃ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علی حلقۃ. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حلقے کے پاس تشریف لائے.
سرکار تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں. سبحان اللہ. یہ محفل کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں. ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ مسجد میں کرنا صحابہ کی سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. آپ وہ درس وغیرہ کی دلیل لے کر آؤ کہ صحابہ نے کبھی کیا تھا اس طرح کا درس. ہمارا بھی تو کوشچن کرنے کا حق ہے نا. انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری. آپ کو حق ہے تو ہمیں بھی تو کوشچن کرنے کا حق ہے. یہ بدعت سیئہ ہے. یہ بدعت سیئہ ہے جس کا ثبوت نہ سرکار کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں کہ پرٹیکولر کتاب چاہیے، پرٹیکولر انداز چاہیے. ارے جناب والا سوالات ہمیں بھی کرنے آتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. پیارے آؤ یہ بلا وجہ کے اعتراض کرنا چھوڑو. حدیث سنو، حدیث سنو. اگر بات دل میں اتر جائے خدا کی قسم آنا، جلوس میں ضرور شریک ہو جانا. سرکار کے رحمت سے حصہ پا لینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حلقے کے پاس سے اور سرکار نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہ کاہے کا جلسہ ہے؟ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کہو گے کہ سرکار نے پوچھا ما اجلسکم اور آپ ترجمہ جلسے کا کر رہے ہیں. یہ جیم، لام اور سین کا مادہ جہاں پایا جاتا ہے وہاں جلسہ، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں اجلاس ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہ کاہے کا جلسہ ہو رہا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس اجلاس پر جو ہے وہ برانگیختہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بکا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. آقا ہم تو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ہم اللہ کو پکار رہے تھے. بولے سبحان اللہ. ہم اللہ کو پکار رہے تھے، ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ وَنَحْمَدُهُ، اور رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِنَا، اللہ کی حمد کیوں بیان کر رہے تھے؟ فرمایا کہ اس سبب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر جو اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا شکر رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کر رہے تھے. لفظ منہ کا استعمال فرمایا ہے، وہی لفظ ہے جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، اسی احسان کو یاد کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور یاد کرنے کے بعد اس احسان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتانا میرے بھائیوں، پوری دیانتداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، یہاں کوئی ڈھول تاشا بجایا جا رہا ہے؟ اس مجلس میں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لا رہے ہیں. اے رب العالمین، تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس کے تشریف لانے سے ساری کائنات روشن ہو گئی، تاریکیاں ختم ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے، سارے ظلمت گدے روشنیوں میں بدل گئے، تاریکیاں مٹ گئی، نور ہی نور ہوا، ہر طرف نور بٹنے لگا. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدق لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا، مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا. رسول اللہ تشریف لائے، ساری کائنات روشن ہو گئی. ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہی نہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی کر رہے ہیں؟ آپ دیانتداری سے بتائیے. ہم اللہ کا شکر ہی تو ادا کر رہے ہیں نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی تو کر رہے ہیں نا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہم پر جو آپ کو بھیج کر احسان جتایا ہے اور احسان کیا ہے، ہم رب العالمین کے اس احسان کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور رب العالمین کے اس احسان پر بھی اس کی حمد بجا لا رہے ہیں. سرکار دو عالم تاجدار مدینہ خلاق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ میرے صحابہ تم قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ تم اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے، یعنی قسم اٹھاؤ، قسم کھا کر کے یہ کہو کہ یہی چیز تم یہاں کر رہے ہو، یہ جلسہ میری آمد کی خوشیاں منانے کا ہی ہے، اس پر قسم کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی قسم کھا کے یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم سوائے آپ کے ذکر کے اور کسی چیز کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، آپ کی تشریف آوری پر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ ما اجلسنا الا ذلك، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے اور کوئی کام نہ تھا، صرف اسی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا، میں نے جو تمہیں قسم کھانے کو کہا ہے، ہم اپنی زبان میں قسم کھانا کہتے ہیں، قسم کھانے کو جو میں نے تمہیں کہا ہے، فرمایا کوئی تہمت نہیں، مجھے تم پر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، مجھے یہ گمان بھی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے جھوٹ بولو گے، لا کوئی تہمت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑنا ہے۔ سرکار نے وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلٌ، مجھے تم پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، I have no doubt on you, but I asked you to swear by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، Jibreel came to me, he descended. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says that جبریل علیہ السلام ابھی جب میں حجرے میں تھا تو تشریف لائے تھے اور آ کر کے فرمایا فَأَخْبَرَنِي، مجھے خبر دی، he informed me، کیا خبر دی؟ فرمایا کہ ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، تشریف لے جائیں مسجد میں، آپ کے صحابہ حلقہ بنا کر کے کوئی ایسا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی مجلس میں ان ذکر کرنے والوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یباہی بکم کا معنی ہوتا ہے اللہ is boasting about، لیکن یہ ترجمہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ فخر فرما رہا، نہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنی رضا کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ تشریف لے جائیں اور جا کر کے انہیں پوچھیں کہ وہ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں کہ رب العالمین اللہ کے کائنات فرشتوں کے درمیان ان سے خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ صحابہ میں نے اس لیے پوچھا تھا، میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا جلسہ جو ہو رہا ہے، ہماری بھی جلسے کا اس کے علاوہ اور کوئی پولیٹیکل مقصد نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے، ہم کسی اور کی جے کار کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ کسی لیڈر کی طرف سے اسپانسرڈ جلسہ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک غریب مسلمان سنی مسلمانوں نے آرگنائز کیا ہے۔ یاد رکھیں کوئی پولیٹیکل موٹیویشن بھی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف مقصد ہے تو اتنا ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں۔ سرکار تشریف لائے تھے، ان کی آمد کی خوشیاں منا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکرانہ ادا کریں اور کہیں رب العالمین تیرا شکر ہے، تو یقین جانیے مجھے اپنے رب العالمین کے رحم اور اس کے کرم پر یقین اور بھروسہ ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کا بھی فرشتوں میں ذکر فرما رہا ہے، ہم سے بھی خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مصطفیٰ پیارے کی شان بیان کرے اور رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے، نہ وہ تو حبیب کی تعریف کرنے والوں پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ان سے خوش ہو جاتا ہے جو محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے وہ محبوب کہ جس کی محبت ایمان کی علامت ہے، وہ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں نہ بسا لے۔ آئیے آگے بڑھیے، حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے کم سے کم 10
سے 11 حوالے میں لکھ کر کے لایا ہوں. مستدرک امام حاکم کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر لکھی ہوئی حدیثیں اس کے اندر موجود ہے. یعنی جو صحیح اور اوتھینٹک حدیثیں ہیں وہ صرف مسلم اور بخاری ہی میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے. میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے اور ریکارڈ کے لیے یہ بات اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیثیں صرف بخاری اور مسلم میں. نہ صحیح حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کا سلیکشن امام بخاری نے بخاری میں کیا ہے. ان کو تو 1 لاکھ سے زائد صحیح حدیثیں یاد تھی. امام مسلم کو اسی طریقے سے کئی ہزار صحیح حدیثیں یاد تھی جس میں سے انہوں نے چن کر کے کچھ حدیثوں کو مسلم شریف میں جمع کیا. مقدمے میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری صحیح حدیثیں نہیں ہیں لیکن ہم نے کنڈیشن بیان کر دی ہے کہ یہ شرائط اور یہ کنڈیشن اگر ہوگی تو حدیث اوتھینٹک اور صحیح کہلائے گی. اصطلاحی طور پر بھی صحیح کہلائے گی اور لوگوں کے جو عام بول چال میں جسے صحیح کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بھی صحیح ہوگی. ایک تو صحیح اصطلاحی ہے اور ایک صحیح جو ہے اوتھینٹک کے معنی میں ہے. دونوں اعتبار سے جو حدیثیں ان شرائط کے مطابق ہوگی انہیں اوتھینٹک مانا جائے گا. امام مستدرک نے حاکم کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے. امام طبرانی معجم الکبیر میں اس روایت کو لے کر آئیں گے اور مجموع الزوائد کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے. اور امام ذہبی بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں. انہوں نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے. اور اس کے آگے حلیہ کے اندر امام ابی نعیم نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے. امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کر کے آپ نے بیان فرمایا. اور ابن قدامہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور امام جو ہے حلبی تاریخ حلب کے اندر میں تاریخ دمشق کے اندر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. امام حلبی نے بھی ذکر کیا ہے. اتنے سارے محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے. حدیث کیا ہے, روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے. بولے سبحان اللہ. غزوہ تبوک سے تشریف لا رہے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے کہ مسلمانوں کی ہیبت, مسلمانوں کی صدوت, مسلمانوں کا رعب, مسلمانوں کا دبدبہ عرب کے سارے قبائل میں بیٹھا ہے. تو جنگ تبوک میں جا کر کے بیٹھا ہے کہ رومن امپائر لاکھوں لشکریوں کو لے کر کے سامنے آیا لیکن مقابلے کی جرأت نہ کر سکا. سرکار 30,000 کم و بیش صحابہ کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما دے. تبوک کے مقام پر سرکار نے تقریباً 28-29 دنوں تک انتظار کیا. اللہ اکبر. رومن امپائر اس زمانے کی سپر پاور سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی. آپ تاریخ کی کتاب میں جا کر کے جنگ تبوک کی ہسٹری آپ پڑھیے, آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی اور کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد کتنی تھی. لیکن رومن امپائر سپر پاور ہونے کے باوجود صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکا. اللہ اکبر. اس ایسے اہم غزوے سے واپسی ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں قبائل عرب کے آتے جا رہے ہیں, اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. اسی عالم میں اللہ کے رسول ساجان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. لوگ آ رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. اسی موقع پر آ کر کے حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ کی نعت پڑھنی ہے. بولے سبحان اللہ. مجھے آپ کی نعت پڑھنی ہے. یہ 11 حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. جا کر کے کتابیں اٹھائیے, اوتھینٹک روایت ہے. اور اس کے علاوہ جو سیر کی کتابیں اس میں تو ہے ہی ہیں, یہ حدیث کی کتابیں ہیں, اس میں یہ حوالے موجود ہیں. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام چیزوں کو, کاموں کو روک کر کے فرمایا چچا جان آپ نعت پڑھیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعت پڑھیے. نعت سرکار دو عالم کے چچا پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں. اور صحابہ کا مجمع وہیں لگا ہوا تھا, 30,000 صحابہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے زور سے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مولانا فیض احمد رضوی صاحب. 30,000 صحابہ کرام. اب پوچھنا, did صحابہ celebrate مولد النبی? Yes, they did celebrate. Not 1, 30,000 صحابہ celebrated the مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. In the presence of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا موجود تھے, سرکار کی موجودگی میں
محفل میلاد کا انعقاد ہوا اور نعت پڑھنے والے سرکار کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار خود سماعت فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انت لما ولدت. شعر سنیے، یہ لمبا قصیدہ ہے، کوئی ایک شعر نہیں ہے، دو شعر نہیں ہے. آپ کو تاریخ کی کتابوں میں سب لمبا پورا قصیدہ تاریخ ابن ہشام وغیرہ میں مل جائے گا، تاریخ طبری میں ملے گا. انت لما ولدت، یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں اشرقت الارض بنوری. یا رسول اللہ آپ کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی، ساری کائنات روشن ہو گئی. اشرقت الارض، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اشرقت الارض وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ. فرمایا کہ ساری کائنات اور سارے آفاق میں نور ہی نور پھیل گیا، روشنی ہی روشنی پھیل گئی. اور مستند روایتوں میں آیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اللہ اکبر کی شان سے تشریف لائے. آقا تشریف لاتے ہیں، سر سجدے میں ہے، زبان پر امتی امتی ہے، ساری کائنات روشن ہو گئی. فرمایا اتنا نور نکلا کہ میں نے مکہ شریف میں لیٹے لیٹے شام کے محلات کو دیکھ لیا، مکہ شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ اوتھنٹک روایت ہے، اوتھنٹک نریشن ہے. حضرت علامہ قاضی شفا عیاض، شفا شریف میں علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں، اور صاحب مواہب لدنیہ، ان تمام بزرگوں نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی، ان تمام بزرگوں نے اس روایت کو ذکر فرمایا. فرمایا کہ ایسا نور نکلا کہ میں نے لیٹے لیٹے مکہ شریف سے قصور شام یعنی شام کے محلات دیکھ لیے. چچا کیا فرما رہے ہیں سنیے، سرکار سماعت فرما رہے ہیں انت لما ولدت. دیکھیے پھر میلاد کا ذکر آ گیا. سرکار جب آپ تشریف لائے، ہم بھی تو یہاں آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے جو تقریر فرمائی، فرمایا لقد جاءکم، وہ آ گئے. جب وہ آئے تو کس شان سے آئے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بھائی آپ غور کرو، آیتیں پڑھو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے. جب بھیجا تو کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو پھر کہیں جاتا بھی ہے، کہیں آتا بھی ہے. تو اللہ نے جب بھیجا ہے تو سرکار آئے بھی ہیں. جب آئے ہیں پھر آنے کی خوشیاں منانے کا ہم نے آپ کو ثبوت بھی دیا ہے. خوشیاں مناؤ. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. جب بھیجا ہے اور وہ آئے ہیں تو ہم آنے کی خوشیاں کیوں نہ منائیں. یہ سرکار کی آمد کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، یا ایھا النبی ہم نے آپ کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ جب نعمتیں تمہیں دے تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشیاں منایا کرو. بنعمت ربک فحدث، جب تمہیں رب کوئی نعمت دے تو اس نعمت پر رب کی بارگاہ میں شکر کے سجدے ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد بجا لایا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ابھی تک تو ہم جو ہے وہ میلاد کے ثبوت پر جو ہے دلائل پیش کر رہے تھے. میں نے جو آیت کریمہ، اور میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک روایت اگر آپ اجازت دیں اور علماء کرام کی اجازت ہو تو میں پیش کر دوں. علامہ ابن حجر، شہاب الدین ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ، یہ مکہ شریف کے مفتی اعظم، عرب دنیا کے مفتی اعظم تھے. علم حدیث میں بڑے ماہر اور بہت ہی جلیل القدر محدث گزرے ہیں. حافظ الحدیث ہیں، اور حافظ قرآن کی طرح حافظ الحدیث ایک ٹرم ہے، یاد رکھیے گا. حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جس نے A to Z قرآن مجید یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا. حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں متن یاد کر لینا بہت بڑا کمال ہے، لیکن حدیث کی سند یاد کرنا اس سے بڑا کمال ہے. کیونکہ متن تو یاد ہو جاتا ہے، آپ 20 حدیثیں سند کے ساتھ سنا دیں، ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ بہت بڑے اہل حدیث ہیں. آپ سند کے ساتھ سن لیجیے گا، سند کے ساتھ سنا دیجیے گا. 20 حدیثیں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث والے ہیں، تو پھر آپ 20 حدیثیں سنا دیجیے. سبحان اللہ، ہم سناتے ہیں الحمدللہ. ہمارے بزرگان دین کا صدقہ سنیے. اب امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ النعمت الکبریٰ ایک کتاب ہے. کیا ہے کتاب کا نام؟ اور یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ کوئی ان کے نالج کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتا.
یہ کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے عالم نہیں ہے. حافظ ابن حجر کا حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں مکی کا. حافظ ابن حجر دو ہیں, ہاں یہ ایک اسقلانی ہے اور ایک مکی ہے. یہ حافظ ابن حجر مکی کا حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ حضرت صدیق اکبر کا قول انہوں نے پیش کیا. لوگ تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا. ہم نے کہا کہ سنیے, حافظ ابن حجر کا نام ہی ایک اتھارٹی ہے, اس کے بعد سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. کیا بات ہے, اتنی زبردست پرسنالٹی ہے, علم حدیث اور اسماء الرجال کے فنون پر اتنی مہارت انہیں حاصل ہے. ان کا ذکر کر دینا کسی روایت کو یہ خود اپنی جگہ پر مستند ہونے کی دلیل ہے, پھر سند کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جس کو حافظ ابن حجر کے محدث ہونے کا یقین ہے وہ پورے یقین کے ساتھ یہ روایت سنے. ہم کو الحمدللہ یقین ہے, اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہمارے بزرگان دین بیان کرتے ہیں, ہم کو ہر روایت پہ یقین ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ جس نے 1 درہم سرکار کی ولادت کا ذکر سننے سنانے پر خرچ کیا, فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہو. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سبحان اللہ. کون کر رہا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کس کا قول نقل فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت صدیق اکبر کا قول نقل فرما رہے ہیں. سند کی ذمہ داری حافظ ابن حجر کے اوپر ہے. ان کی اتھارٹی پر میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق کا انہوں نے قول نقل کیا. فرماتے ہیں سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس نے سرکار کی ولادت کی تعظیم و توقیر کی, رسپیکٹ کیا, عظمت بیان کی اور رسپیکٹ کے ساتھ میں اس کو سیلیبریٹ کیا, فرمایا اس نے اسلام کو زندہ کیا. فقد احیا الاسلام, اس نے اسلام کو زندگی اور جلا بخشی ہے. حضرت عثمان ذی النورین کی بارگاہ میں آئے, وہاں حاضری دیتے ہیں. سیدنا عثمان ذی النورین فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانما شہید غزوۃ بدر. فرمایا کہ جس نے 1 درہم سرکار کی محبت میں اخلاص کے ساتھ سرکار کی میلاد منانے پر خرچ کیا تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے. اللہ اس کے نام اعمال میں ایسا ثواب لکھے گا. مولا کائنات علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ مولا کائنات کا ارشاد سنیے, فرمایا کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکان سببا لقراءتہ, جس نے سرکار کی ولادت کی خوشیاں منائی اور اس کے منانے کا سبب بنا, ریزن بنا, اس نے آرگنائز کیا, سپورٹ کیا, کسی بھی طریقے سے وہ سبب بن جائے, فرمائے کیا ہوگا؟ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. فرمایا اس کا دنیا سے جب اس کو دنیا سے رخصت ملے گی اور دار آخرت کی طرف وہ کوچ کرے گا, یعنی جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا ایمان سلامت ہوگا, ایمان محفوظ لے کر کے وہ آخرت کی طرف جائے گا. فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب. فرمایا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بغیر حساب کتاب کے جائے گا. یہ تو ایک ذلیل القدر محدث کی بیان کردہ روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کرتے ہیں جو ہم نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات محبت سے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. بہت سنجیدگی سے آپ حضرات سن رہے ہیں, تھوڑا سا آپ بیداری کا ثبوت بھی دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام تحقیقی گفتگو کی ابھی اتنی عادی نہیں ہوئی ہے. ہماری عوام کا مزاج یہ ہے کہ واقعات بیان کیے جائیں ایسے کہ جس میں زوردار انداز ہو, لیکن کبھی کبھی یہ تحقیقی انداز بھی سن لینا چاہیے کیونکہ آج اس کی زیادہ ضرورت ہے. بے شک بے شک. ریفرنسز یاد رکھیں, یہ 2-3 روایتیں بھی اگر آپ کو جو میں نے پہلے ذکر کی ہے اس کو آپ پیش کریں گے تو قسم خدا کی کوئی اس کا انکار کرنے کا جو ہے مجاز نہ ہوگا اور کسی کی جرت نہ ہوگی. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب میلاد النبی کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟
اس کے فائدے کیا ہیں؟ لوگوں نے پوچھا نا فائدہ کیا ہے؟ ہم سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قبر روشن ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخرت روشن ہوتی ہے، سبحان اللہ، دنیا روشن ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بزرگان دین نے اس کو تحریر فرمایا کہ جو سرکار کا میلاد منائے سال بھر رزق میں برکت رہے۔ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور یہ جو ایک ایک جملہ بول رہا ہوں سب کے حوالے موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں اس لیے میں حوالہ ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا سال بھر برکت رہتی ہے، سبحان اللہ، دنیاوی فائدہ، سبحان اللہ، آفات و بلیغات سے محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے ذکر ولادت کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ قبر روشن، آخرت روشن، عذاب میں تخفیف۔ ایک روایت پیش کروں، جی جی، عذاب میں تخفیف علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ ابو لہب کا آپ نے واقعہ سنا ہے؟ ابو لہب جو ہے یہ سرکار کا سگا چچا تھا، جانتے ہیں آپ؟ سرکار کا سگا چچا تھا، یہ کافر مرا، اور حالت یہ بھی اتنا شدید مخالف تھا کہ اس کی مذمت میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب والی پوری سورت نازل فرمائی ہے، پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اور ایسا ظالم آدمی سیدنا ابن عباس، سیدنا عباس اور دیگر لوگوں نے روایت کیا کہ ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، اور یہ خواب کسی ایرے غیرے نے ذکر نہیں کیا، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ تمہارا خواب نہیں ذکر کرتا کوئی محدث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے خواب ہیں، جو خواب دیکھ کر بیان کرتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، ان کے خواب کی اتنی ویلیڈیٹی ہے، اگر ویلیڈیٹی نہیں ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں نہیں ذکر کیا جاتا۔ اگر وہ ابغاث و احلام ہوتے، یوں ہی اٹکل پچو کی باتیں ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں نہ ہوتی۔ دیکھا خواب میں، فرمایا کیا حال ہے؟ کہا کہ سوائے عذاب کے کچھ نہیں، ہاں جس دن منڈے ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج پیر کا دن ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جس دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے اور سویبہ جو کہ سرکار کو جنہوں نے دودھ پلایا ان کو شرف حاصل ہوا، وہ اس کی باندھی ہوا کرتی تھی، ابو لہب کی باندھی سویبہ، اس نے آ کر کے خوشخبری دی، کہا کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی کے عالم میں انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کرنے کا مطلب ہے تو آزاد ہے، آزاد کیا۔ اس دن محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں ایک کافر، اور ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت اتری ہے، اس نے خوشی کا اظہار کیا، باندھی آزاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابو لہب نے خود بتایا کہ میری انگلی سے ایک قسم کا لیکوڈ مجھے میسر آتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، اور جہنم کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، کچھ ہلکا پن ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ محقق علی اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر کرٹیسائز کرنے کی جرات کر سکے۔ علم حدیث جو ہندوستان میں پھیلا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کے ذریعے پھیلا ہے۔ ان کی کیا شان تھی، سنیے، دیکھیے عاشقان رسول کی کیا شان ہوتی ہے، دیکھیے کیا انداز ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب آخری عمر تک مدینہ طیبہ ہی میں رہوں گا، کیونکہ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھی شیخ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور فرمایا کہ بس اب میں مدینے میں جا کر کے رہ جاؤں گا، آخری عمر بس یہی گزارنی ہے، اب کہیں جانا نہیں ہے۔ حضرت شیخ اس ارادے سے پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، خواب میں تشریف لائے، آقا نے فرمایا عبدالحق تمہیں تو ہندوستان جانا ہے، وہاں جا کر میرے حدیثوں کو عام کرنا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول اللہ کا، یہ ساری کتابوں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے سوال
زمانے کی جتنی کتب ہے سب میں موجود ہے. سرکار نے حکم دیا, آپ تشریف لائے. سرکار سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہاں مدینہ طیبہ میں روزانہ آپ کے گنبد کی زیارت کرتا, آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کرتا, آپ کی بارگاہ میں آ کر کے میں سلام عرض کرتا. یا رسول اللہ, میں مدینہ طیبہ سے دور آپ کے فراق میں تڑپتا رہوں گا, ہند میں مجھے چین کیسے آئے گا یا رسول اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عبدالحق ہندوستان جاؤ, میری حدیثوں کی ترویج و اشاعت کرو, علم عام کرو, پھیلاؤ حدیثوں کو. یہاں رہو گے میرے گنبد کی زیارت ہوگی, ہندوستان جاؤ روزانہ میری خواب میں تمہیں زیارت ہوگی. یہ وہ حضوری والے علماء کرام میں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, سرکار نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے, من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, گویا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل ہو کر کے نہیں آ سکتا, کسی اور کے بھیس میں آ سکتا ہے, لیکن میرا روپ کبھی دھار ہی نہیں سکتا. جس کو بھی سرکار کی زیارت ہوتی ہے, قسم خدا کی وہ دیکھتے ہی خوش نصیب پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے آقا ہے. اور آپ نے بہت سارے علماء کرام اور الحمدللہ خوش نصیب موجود ہیں جنہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے. ایک بات آ گئی, میں عرض کرتا ہوں, اس کے بعد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت کی طرف میں چلوں گا کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ میں نے سرکار کو دیکھا, سرکار ایسے تھے یا ایسے تھے یا ایسے تھے یا ایسے تھے, قسم خدا کی کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرا قد تو نادر دہر ہے, تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سروے چما نہیں. رسول اللہ کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. جو دیکھتا ہے ایسی یونیک شخصیت, ایسی یونیک پرسنالٹی, ایسی نورانی صورت, ایسی نورانی شکل, ایسی اداؤں والا, ایسی کالی کالی زلفوں والا, ایسی گلابی گلابی ہونٹ والا, ایسی پیاری شکل و شباہت والا کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ یقیناً ہمارے آقا ہیں, یہ ہمارے سرکار ہیں, ان جیسا کوئی نہیں ہے. منزہ عن شریک فی محاسنہ. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملاتے. نہ سنیے, امام بوصیری کا آج سے 800-900 سال پہلے کا عقیدہ سنیے. فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فرمایا کہ اللہ بے مثل و بے مثال ہے, رسول اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. فرمایا کہ وہ منزہ ہے ہر شریک سے, اپنے حسن میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے, ان کے جمال میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ایسے حسن کے جوہر ہے کہ جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یہاں پر کسی کے دماغ میں وسوسہ آ سکتا ہے, میں ڈاؤٹ کلیئر کرتے ہوئے گزرنا پسند کرتا ہوں. سنیے, اللہ تبارک و تعالی بے مثل ہے, بے مثال ہے. رسول اللہ بھی بے مثل ہے, بے مثال ہے. اللہ خالق ہو کر کے بے مثل و بے مثال ہے, مخلوق میں رسول اللہ بے مثل و بے مثال ہے. رسول اللہ عبد ہو کر کے بے مثل و بے مثال ہے, اللہ معبود ہو کر کے بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق ہو کر کے بے مثل و بے مثال, رسول اللہ مخلوق ہو کر کے بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی کریٹر ہو کر کے بے مثل و بے مثال, رسول اللہ کریشن ہو کر کے بے مثل و بے مثال ہے. ارے اللہ ذاتی طور پر بے مثل و بے مثال ہے, رسول اللہ اللہ کی عطا سے بے مثل و بے مثال ہے. یہ سارے فرق موجود ہے. اس کے بعد میں کہاں سے شائبہ ہو گیا کہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر بنا دیا. نہ یہ ذہن سے وسوسہ دور کریں میرے بھائی. اللہ خالق ہے, رسول اللہ مخلوق ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبوب بنایا ہے اور یکتا بنایا ہے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے جان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل امین آئے رسول اللہ کی بارگاہ ناز میں, اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تم نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا زمانہ دیکھا ہے, بتاؤ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے, کوئی مجھ سا بھی نظر آیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا, یا رسول اللہ میں نے مشرق کھلائے ڈالے ہیں, سارے طبقات زمین کے دیکھ ڈالے, سارے طبقات آسمان کے دیکھ ڈالے, میں نے الٹ کر کے دیکھا. آپ
جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے. اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کرتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. ایسے بے مثل ہے آقا ایسے بے مثال ہے میرے آقا. میں عرض کر رہا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شرح مشکات شریف کی اشیاء اللمعات میں فرماتے ہیں کہ ایک کافر ہے مسلمان نہیں ہے اور ایسا سڑا ہوا کافر ہے رسول اللہ کا دشمن ہے اور ایسا سخت دشمن ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت اتاری ہے. وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے جشن منا رہا ہے باندی آزاد کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدترین کافر کو جہنم کے اندر عذاب میں تخفیف فرما رہا ہے. تو کیا حال ہوگا اس مسلمان کا جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہے رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے کیسے انعامات ملیں گے. اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا. اللہ اکبر. یہ میں نہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں اور آج کے مولوی نہیں 500 سال کم و بیش عرصہ ہو رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کو اور آج کے زمانے کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محدثین فرماتے ہیں لہٰذا کوئی ڈاؤٹ دل میں نہ رکھیں سارے ڈاؤٹ کلیئر کر لیں اور سرکار کی آمد کی خوشیاں منائیں. لوگ سیرت النبی کے جلسے مناتے ہیں. آج میں نے ناگپور میں جعفر نگر چوک کے اوپر میں بہت بڑا اشتہار دیکھا اور ہمارا نہیں ان کا اشتہار تھا بہت بڑا تھا کٹ آؤٹ. ہم نے کہا کہ کل تک جو چیز بدعت تھی اپنے لیے کیسے جائز ہوگی. کہا نہیں ہم نے سیرت النبی کا عنوان رکھا ہے. ہم نے کہا کہ عنوان چاہے جو ہو سرکار نے تو نہیں منایا حضرت ابوبکر صدیق نے تو نہیں منایا حضرت فاروق اعظم نے تو نہیں منایا. یہ سارے سوالات جو تم واٹس ایپ پہ کرتے ہو یہ تو اس اشتہار کے بارے میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. پتہ چلا کرنا تم بھی چاہتے ہو. ارے یہ سیرت النبی کا عنوان رکھ کر کرو چاہے میلاد النبی کا عنوان رکھ کر کے کرو بات تو وہی ہے. ہم بھی سرکار کی سیرت بیان کرتے ہیں سرکار کی آمد پر کیسا انقلاب ہوا وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. سرکار کی آمد پر جو معجزات ظہور پذیر ہوئے وہ معجزات بیان کرتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے. مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. دو مسلمان جہاں ملتے ہیں محبت سے سلام کرتے ہیں جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے مسلمان جمع ہوتے ہیں دوسری قوموں کو پتہ چلتا ہے یہ قوم اپنے نبی سے سچی محبت کرتی ہے. یہ قوم اپنے نبی کی وفادار ہے. ہر قوم اپنے آنے والے اپنے مذہب کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کا جشن مناتے ہیں. یہ مسلمان اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں کتنے پیارے انداز میں مناتے ہیں. دیکھیے کتنے مہذب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھوہڑ پن نہیں ہے کوئی بدتمیزی نہیں ہے کوئی بد تہذیبی نہیں ہے. درود پاک کی کثرت ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سرکار کی سیرت مبارکہ سن رہے ہیں. سیرت کے ایک دو گوشے میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. نعمت اللہ علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کے چوتھے پارے کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے وذکروا یاد کرو یاد کرو. یاد کیسے کیا جاتا ہے یاد کیسے کیا جاتا ہے یاد کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کی خوشیاں منائی جائیں ایکسپریس کیا جائے لوگوں میں اظہار کیا جائے اور باہر آ کر کے بتایا جائے کہ مجھے یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نعمت کو یاد کرو. وہ کون سی نعمت ہے؟ میرے محبوب کی آمد کی نعمت ہے. کیوں اللہ فرماتا ہے؟ اصل میں سرکار کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں بڑی خطرناک جنگیں ہوئی ہیں. یہ حرب فجار وغیرہ علماء کرام پڑھتے ہیں. آپ حضرات نے جو تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا حالت کی عربوں کی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے وہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی اور اس نے ڈول رکھا پانی جس میں لے جاتی تھی گھڑا وغیرہ جو بھی برتن تھا اس کا. پیچھے سے ایک عورت آئی اور اس نے ہٹا کر اپنا برتن آگے کر دیا. تو اس نے چلایا کہا کہ ظلم ہو گیا اتیاچار ہو گیا. اتنی ہمت ہو گئی کہ لوگ میرے 10-10 12-12 جوان بیٹے ہوتے ہوئے کوئی میرا ڈول ہاتھ سے ہٹا دے. اس کے بیٹے آئے اور اس خاتون کی پٹائی کر دی. اب وہ خاتون نے آواز لگائی اس کے بیٹے آئے اور اتنا مارا اس خاتون کے بیٹوں کو. جنگ ہو گئی. بتایا آپ کو ایک ایک معاملے پر
800 سال جنگیں ہوئی ہیں، 900 سال جنگیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب، لوگ انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اوور نائٹ انقلاب لے آئیں گے، سب جادو کی چھڑی گھمائیں گے، سارا انقلاب آ جائے گا، ہندوستان کی قسمت بدل جائے گی، غریبوں کی قسمت بدل جائے گی، فلاح ہو جائے گا۔ ہم بتاتے ہیں انقلاب کسے کہتے ہیں، اور انقلاب کس نے برپا کیا تھا؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سنیے یہ روایت بڑی توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیے گا۔ حضرت معاذ ہیں، حضرت معاذ، یہ مدینہ طیبہ میں اوس و خزرج دو قبیلے تھے، ان میں 800 سال جنگیں ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ معاذ بھی مسلمان ہو گئے، وہ معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، جنگ بدر کا موقع ہے، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار 800 سال 900 سال ہم تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، یہ کون سا انقلاب پیدا ہوا کہ آج کاندھے سے کاندھا لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کاندھے سے کاندھا لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دشمن ایک ہے، دشمنی کا نظریہ بدل دیا۔ اب اللہ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، سبحان اللہ۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری آپس کی ساری دشمنی ختم کر دی۔ یہ انقلاب رسول اللہ نے پیدا کیا تھا، ایسا پیارا انقلاب۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے انقلاب برپا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت آپ تاریخ کی سنیے، ایک روایت تاریخ کی سنیے اور سنیے کہ میرے آقا نے کیسا انقلاب برپا کیا، صحابہ کی کیسی ٹریننگ کی تھی۔ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن سے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں مجھے مل نہیں رہا ہے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو میں نے فلاں باغیچے میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، وہ خوشی کے مارے دوڑ کر جانے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے بچے کی محبت میں دل تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، یا رسول اللہ جا کر سینے سے لگانے کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ، سنو، جب وہاں جانا کچھ بچے کھیل رہے ہیں نا، جب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا بلکہ کہنا اے لڑکے ادھر آ جاؤ۔ جب وہ آ جائے گا گھر ساتھ میں لے جانا، ساتھ میں لے جانے کے بعد خوب سینے سے لگانا، خوب پیار کرنا، خوب محبت کا برتاؤ کرنا، لیکن سامنے اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کیونکہ تم 3 دن بعد اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار رہے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا درد ہوگا، تمہارے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، تڑپ ہوگی۔ وہیں کوئی یتیم کھیل رہا ہوگا تو اس یتیم کے دل کو بڑی تکلیف پہنچے گی، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اے کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، میرا بھی کوئی باپ ہوتا تو مجھے سینے سے لگاتا۔ کہا کہ کسی کے سامنے سینے سے نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کسی یتیم کا دل ٹوٹ جائے۔ میرے آقا محبت کو ایسے بانٹنے والے اور ایسا انقلاب پیدا کرنے والے ہیں کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، کسی کے شیشے جیسے نازک دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے، آقا اس کا خیال فرماتے ہیں۔ یتیم کے دل کا کتنا خیال ہے، بیواؤں کے دل کا کتنا خیال ہے اور مفلسوں کا کتنا خیال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے یہ تعلیم دی۔ وہ صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے بیٹا کہہ کے نہیں پکارا، لڑکا کہہ کر کے پکارا، پاس بلایا، گھر لے کر کے چلے گئے۔ میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے یہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس ایک روایت کو پڑھ کے قسم خدا کی سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں کہ کیا آقا کی تعلیم ہے، کیا آقا کا پیغام ہے، کیسے انقلاب پیدا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں ہم اتنے پھوہڑ اور بد تہذیب تھے کہ ہمیں استنجا کا سلیقہ نہ تھا، ہمیں کوئی طریقہ نہ تھا۔ آقا آپ تشریف لائے اور یہ جنگوں میں یہ سرکار کی میلاد کا تذکرہ، یہ بھی تو میلاد ہے کہ وہ آئے تو ہمیں یہ نعمت ملی کہ ہمیں زندگی کا سلیقہ مل گیا، ہمیں اپنے طور طریقے گزارنے کا جو ڈھنگ مل گیا۔ آقا تشریف لائے تو ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا۔ آقا قدیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہمیں انسانیت کیا ہوتی ہے یہ بتایا، ورنہ ہم تو وحشی تھے، ہم تو درندوں کے معنی زندگی گزارتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، صحابہ نے عرض کیا ام المومنین سرکار کی سیرت مبارکہ کیا تھی؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، فرمایا کہ سرکار کی سیرت مبارکہ تو قرآن مجید تھی۔ قرآن
दो किस्म का कुरान है, एक तो कुरान मुसहफ में है और एक चलता फिरता कुरान है। मेरे आका चलता फिरता कुरान थे, प्रैक्टिकल कुरान थे। जो मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने तालीमात कुरान में दी थी, उसका प्रैक्टिकल अगर देखना है तो सरकार की जात को देख लो, सरकार की सीरत मुबारका देख लो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़िए। लेकिन एक नुक्ता मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। मुझे पता है कि मेरा वक्त हो चुका है और मुंतज़िमीन हजरात की हलचल से भी मुझे अंदाजा हो गया है, लिहाजा आप थोड़ी देर और बर्दाश्त करें, 2-4 मिनट 5 मिनट में इंशाअल्लाह तबारक तआला इस वाक़े के बाद में हम अपनी गुफ्तगू को उरूज पर पहुँचाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है ये बयान करना चाहिए, आपका जो खुल्क है उसको भी बयान करना चाहिए, सरकार का उसवा है ये भी बयान करना चाहिए, सीरतुन नबी ये भी बयान करना चाहिए। लेकिन सीरतुन नबी के जलसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के वो गोशे बयान करना चाहिए जिससे सरकार की मोहब्बत दिल में बैठे, सरकार की अजमत दिल में बैठे। ये हम यहाँ करते हैं मीलादुन नबी के जलसे में, क्योंकि सरकार की मोहब्बत जितनी दिल में बैठेगी ईमान उतना पुख्ता होगा, अल्लाह का उतना कुर्ब मिलेगा। और एक आम आदमी जैसी माज़अल्लाह अगर मोहब्बत होगी तो कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत मोहब्बत जैसा कुरान चाहता है और जैसा अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि उसके महबूब से मोहब्बत की जाए, वैसी मोहब्बत कब बैठेगी? जब सरकार के वो वाक़यात बयान किए जाएं जो आम आदमी नहीं कर सकता। सरकार की सीरत ये बयान की जाती है कि सरकार अपने कपड़े धुल लिया करते थे, हाथ धुल लिया करते थे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल अखलाक था। सरकार तवाज़ु पसंद फरमाते थे, तवाज़ु इनकिसारी पसंद फरमाते थे, ये कमाल अखलाक था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की बात हो तो ये रिवायत नहीं बयान की जाएगी। ये रिवायत उस वक्त बयान की जाएगी जब आप पर्सनल मजलिसों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो प्राइवेट लाइफ थी उसकी रोशनी में जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। जहां पर सरकार की मोहब्बत दिलों में बिठाने की बात हो वहां पर तो ये बात होगी कि सरकार उंगली उठाते थे, चांद अपने सीने को चीर करके 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाया करता था। सरकार एड़ियां मुबारक दबाते थे, डूबा हुआ सूरज पलट आया करता था। सरकार की शान ये थी, जानवर आते थे अपनी अपनी बोलियां बोलते थे। और आज भी खुदा की कसम गूंगे भी जाते हैं मदीने तैयबा, वो भी अपनी बोली में बोलते हैं। कौन सी बोली में बोलना है वो कुछ नहीं बोलते हैं, सरकार फिर भी उनका सलाम सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जब गूंगे का सलाम सरकार मदीने तैयबा में सुनते हैं, हमारा सलाम हिंदुस्तान यहाँ से वहां तक सुनते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आका सुनते हैं। ये अजमत वाली रिवायतें, ये रिफात वाली रिवायतें, ये शान वाली रिवायतें ये बयान की जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए अहले सुन्नत यही वाक़यात बयान कर करके मोहब्बत और अज़मत सरकार की दिल में बिठाते हैं। जब सरकार की मोहब्बत दिल में बैठती है ईमान कामिल होता है, ईमान पुख्ता होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही मीलाद का मकसद है। इससे दुनिया की भी फलाह है, आखिरत की भी फलाह है, कब्र में भी रोशनी, जिंदगी भी शाद, दुनिया का भला आखिरत का भला है। हम उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे, बहुत सारे हमें पता है सुन रहे हैं, उन्हें हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्यारे सही ऑथेंटिक रिवायतें आपको बताई जा रही हैं, तशरीफ़ लाएं, आप सुने। सरकार की मोहब्बत का दम आप भी भरते हैं, हम भी भरते हैं, लिहाजा आओ दूरियां कम करो, सरकार की मोहब्बत में आ जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ अर्ज़ किया गया अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। जो गलतियाँ हुई अपने फज़ल व करम से, अपने हबीब लबीब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक की बरकतों से हमारी खताओं को दरगुजर फरमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम मुंतज़िमीन, तमाम उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए दूर दराज से, और तमाम सामईन, सुनने वाले, ऑर्गेनाइजर्स, सबको अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों की बरकतें, नेमतें, रिफ़ातें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इसी तरीके से जी लगाकर सरकार का जश्न मनाकर, सरकार की सीरत मुबारका सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पंजगाना बाजमात हमें अल्लाह तबारक व तआला अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम फ़राइज़ व वाजिबात को अपने वक्त पर अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। याद रखें, नवाफिल उस वक्त तक मकबूल नहीं होते जब तक के फ़राइज़ आप अपने वक्तों पर ना अदा कर लें। लिहाजा फर्स्ट प्रायोरिटी पंजगाना नमाज और फ़राइज़ को दीजिए, मुस्तहब्बात नवाफिल भी कीजिए,
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔